رسول کائنات نے فرمایا یا علی دنیا تیرا شکر ادا کرے کیونکہ اگر تیری اجازت نہ ہوتی تو کوئی بھی تیرے فضائل نہ پڑھ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ذرا آپ بیدار ہوں گے تو میں اسی طریقے سے حالانکہ طبیعت کی ناسازی کے باوجود میں وعدہ وفا کرنے کے لیے موجود ہوں، لیکن جس گرامج پہ آپ سنیں گے میں وہیں پہ مجلس پڑھوں گا۔ جیسے آپ خاموش ہو کر سنیں گے تو مجھے یوں پڑھنا آتا ہے جیسے میں ابھی پڑھ رہا ہوں۔ یا علی دنیا تیرا شکر ادا کرے کہ وہ تیرے فضائل پڑھ سکتی ہے چونکہ تیری اجازت ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ ذکر اہل بیت نصیب ہوا، پھر صرف ذکر اہل بیت نصیب نہیں ہوا، اس ذکر کو کرنے کے لیے قرآن نے ہم پر اپنے معنی کو کھولا۔ چونکہ قرآن ہر کسی پر اپنے معنی و مفاہیم کو نہیں کھولتا، قرآن اپنے معنی صرف ان پر کھولتا ہے کہ جن کے دل میں علی ہو۔ جن کے دل میں علی نہ ہو قرآن اپنے مطلب ان سے چھپا لیتا ہے۔ چونکہ صفین کے میدان میں جب ہندہ کے بیٹے کا لشکر نیزوں پہ قرآن لے کے آیا تو بندوں نے مالک اشتر سے کہا کہ اب تو ہم جنگ نہیں کریں گے چونکہ یہ نیزوں پہ قرآن لے کر آ گئے ہیں۔ تو مالک اشتر نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم علی کے ہوتے ہوئے بھی یہ نیزوں پہ دھوکہ دیکھ رہے ہو، یہ قرآن نہیں ہے بلکہ دھوکہ ہے، چونکہ علی کے مقابلے میں جو بھی آئے گا چاہے وہ بندہ ہو چاہے وہ کتاب ہو وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ بندے واپس آئے مارا علی کے پاس، خیمے میں آ کے کہتے یا علی کمال نہیں ہو گئی، مالک اشتر نے نیزوں پہ قرآن دیکھنے کے باوجود کہا ہے کہ یہ علی کے مقابلے میں آ گئے ہیں تو یہ قرآن نہیں ہے عام کتاب ہے۔ علی نے فرمایا ہاں تم خالی کتاب والے سامت قرآن کو دیکھ کے پریشان ہو گئے ہو، دیکھو ناطق قرآن فرزند عمران خلیفہ رحمان نمائندہ یزدان علی بن ابی طالب موجود ہے کہ یا علی تیرا اور قرآن کا آپس میں تعلق کیا ہے کہ جب قاری قرآن پڑھتا ہے قرآن حلق سے دل میں دیکھتا ہے، اگر ابو طالب کا بیٹا علی ہو تو قرآن دل میں اترتا ہے، اگر نہ ہو تو لعنت بھیج کے واپس آ جاتا ہے۔ آپ جتنا بیدار بیٹھے ہیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں جمعے کے درمیان رکوں۔ سورہ جمعہ ہے اور آیت نمبر 2 اور خالق کائنات اپنا تعارف کروا رہا۔ ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے اس آیت میں تعارف کا ذکر کیوں کیا۔ مدح رسول اکرم کی ہے، تعریف محمد مصطفیٰ کی ہے، لیکن تعارف اللہ کا ہے۔ لوگوں نے آج تک نبی کی شان سنی نہیں، کبھی علی کے در پہ آتے تو تمہیں پتہ چلتا نہ کہ جن کا علی ایسا ہے ان کا محمد کیسا ہوگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سنی بھائی بیٹھے سارے مل کے بولو حیدری۔ خالق نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ فرمایا میں اللہ وہ ہوں جس نے مکے والوں میں ایک رسول بھیجا ہے، یتلو علیہم آیاتہ جو انہیں آیتوں کی تلاوت کر کے سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ اور انہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے حکمت کے ساتھ۔ بھئی یہ تو رسول کی توصیف ہو گئی، یہ تو محمد مصطفیٰ کی نعت کا فکرہ ہو گیا کہ میں نے رسول کو بھیجا ہے جو کتاب بھی پڑھ کے سناتا ہے، جو پاک بھی کرتا ہے، جو آیتوں کی تلاوت بھی کرتا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ رسول کی شان ہے لیکن تعارف اللہ کا ہے۔ اللہ نے کہا تم آیت کو پڑھو تو صحیح نا، هو الذی بعث فی الامیین، اللہ کہہ رہا ہے میں نے محمد مصطفیٰ کو مکے والوں میں بھیجا ہے۔ کئی بندوں نے کہا امی کا ترجمہ ہوتا ہے ان پڑھ، امی کا ترجمہ ہوتا ہے ان پڑھ، اور رسول کو بھی امی اس لیے کہتے ہیں کہ رسول نعوذ باللہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ نہیں بھائی امی نکلا ہے ام القرآن سے، ام القرآن کہتے ہیں مکہ والوں کو، اور چلے اگر تم امی کا مطلب ان پڑھ بھی کر لو تو اللہ رسول کو امی نہیں، اللہ کہہ رہے امیین میں نے رسول بھیجا جو آیتوں کی تلاوت کر
مصطفیٰ کا ہے، پھر اس میں تیرا تعارف کیسے؟ اللہ نے کہا میں نے کیا کہا ہے؟ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں۔ اس آیت میں اللہ نے یہ نہیں کہا میں قدوس ہوں، یہ نہیں کہا میں عزیز ہوں، یہ نہیں کہا میں جبار ہوں، یہ نہیں کہا میں مالک الملک ہوں، یہ نہیں کہا میں ذو الجلال والاکرام ہوں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا میں اول و آخر ہوں، اس آیت میں یہ نہیں کہا میں ظاہر و باطن ہوں۔ اللہ نے فرمایا میرے تعارف کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ میں وہ اللہ ہوں جس نے محمد کو بھیجا ہے۔ جسے سمجھ آئیے، جس کے دل میں اتر گئی ہے بات، مل کے حیدری۔ لوگوں نے کہا رسول کو پڑھنا لکھنا، منزل میری اور ہے، لیکن اس کے لیے مجھے 5 منٹ تمہید کرنی ہے اگر تم سنو۔ اگر لوگوں نے رسول کو ان پڑھ کہا تو اللہ نے تو قرآن میں کہا یَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ، یہ آیتوں کی تلاوت کر کے بتاتا ہے۔ اگر پڑھنا نہیں جانتا تھا تو پھر تلاوت کیسے کی؟ اچھا، اس سے ایک زیادہ اہم فکر ہے آگے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہیں پاک کرتا ہے۔ اس کا مطلب محمد کے آنے سے پہلے یہ پاک نہیں تھے۔ آپ خدا سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے حکمت کے ساتھ۔ اس کا مطلب نہ یہ پہلے پڑھنا جانتے تھے، نہ یہ پہلے پاک تھے، مصطفیٰ نے آ کے انہیں پڑھایا ہے، مصطفیٰ نے آ کر انہیں پاک کیا ہے۔ کبھی اس آیت کی تفسیر پتہ نہ چلتی اگر محمد مصطفیٰ کی اکلوتی بیٹی رسول کے بعد دربار میں خطبہ نہ دیتی۔ حسن و حسین کی ماں نے سیدہ کونین نے عرب کے بدماشوں کے مجمع میں مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے کہا تھا ابھی میرے بابا کے کفن پر مٹی کا رنگ بھی نہیں لگا، تم نے میرے بابا کے احسان بھلا دیے۔ کیا تم نہیں جانتے جب تم نالیوں کا پانی پیتے تھے تو میرے بابا نے تمہیں بتایا صاف پانی پیا کرو۔ زندہ باد رہے، ساتھ گھر نہیں رہنا بھائی، ملتے جب تم جوہر کا پانی پیے پڑے، جو بندے بیٹھے، سیدہ نے فرمایا تم چھپڑ کا پانی پیتے تھے تو رسول نے تمہیں آ کے بتایا کہ صاف پانی کے کنویں کھودو، صاف پانی پیا کرو۔ اتنے اور ناپاک اتنے تھے کہ محمد نے آ کے پاک کیا۔ خطبہ کا ایک فکر پڑھ دوں، سیدہ کونین نے فرمایا تم نے میرے بابا کے احسان بھلا دیے، تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ جانور کا کون سا حصہ کھانا ہے اور کون سا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے چہروں پر مسکراہٹ ہے، یا تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا۔ اللہ نے محمد مصطفیٰ کو بھیج کر احسان کیا۔ اجازت ہے تو میں شان رسالت کے 2 فکر اور بڑھوں، چونکہ ولایت ہے ہی وہی جو رسالت سے متصل ہے، اور رسالت ہے ہی وہی جو ولایت سے متصل ہے۔ 1400 سال سے ہم ولایت کا یہی تو مقدمہ لڑ رہے ہیں کہ جہاں جہاں رسالت ہوگی وہاں وہاں ولایت ہوگی، جہاں جہاں ولایت ہوگی وہاں وہاں رسالت ہوگی۔ ڈگرا صاحب مجھے فرق ہی نہیں پڑتا، بندے لال کراچی میں کانفرنس مولوی بلا کے کہتے آزاد میں علی ولی اللہ دہشت گردی ہے، ہم بھی زبان میں بہت ممبر سے کہتے رہیں گے اگر علی ولی اللہ دہشت گردی ہے تو پھر ہم سے بڑا دہشت گرد اور کوئی نہیں ہے۔ مل کے بولو حیدری۔ آپ صدا سلام توجہ فکرہ سن، وہ محمد جسے بھیج کر اللہ نے احسان کیا۔ میں کہاں سے بات شروع کر کے کس طرف منسلک کر دوں گا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا، لیکن لطف بڑا ہے۔ حضرت ابراہیم نے جب کعبہ بنایا نا، تو کعبہ جب حضرت ابراہیم نے بنایا اس وقت مکہ میں بنو جرہم کی حکومت، یعنی جو مکہ کے ارد گرد قبیلہ بستا تھا اسے بنو جرہم کہتے تھے۔ جو علم دوست احباب ہے وہ ذرا میری بات سنیں گے تو پھر اگلے سال سفر کے پہلے اتوار تک تمہیں یہ جملے یاد رہیں گے۔ اسی وقت مدینے میں بنو امالکہ کی حکومت۔ اب یہ دونوں قبیلے، ایک مکہ میں حکومت کرتا تھا ایک مدینے میں۔ حضرت ابراہیم کا دور ختم ہوا، دین ابراہیمی دین حنیف بن کے آگے آگے چلتا رہا۔ 1500 سال گزرے تھے، زیادہ نہیں، حضرت ابراہیم کو گئے ہوئے کہ مصر میں حضرت موسیٰ ظاہر ہوئے۔ موسیٰ کو اللہ نے توریت عطا کی،
پوری دنیا میں موسیٰ نے فرعون کو شکست دے کر اپنے دین کو پھیلانا شروع کیا. موسیٰ کے بعد یوشع بن نون نے موسیٰ کا مشن آگے چلا. یہاں یہودیت مکہ اور مدینہ دونوں جگہ پر پھیلی ہوئی تھی کہ پھر ابھی کچھ عرصہ گزرا تھا کہ پھر عیسیٰ آ گئے. جب عیسیٰ آئے تو عیسیٰ کو اللہ نے توریت دی. عیسیٰ کا مذہب جتنا دنیا میں پھیلا، اور آج بھی عیسائیت سب سے بڑا مذہب ہے، عیسیٰ کا مذہب پھیلتا رہا. جو مدینے کے لوگ تھے وہ بھی عیسائی ہو گئے اور جو مکے کے لوگ تھے وہ بھی عیسائی ہو گئے. ہمارے جی یہاں یمن میں ایک یہودی بادشاہ رہتا جس کا نام تھا تبان ابن اسعد. تے بے الف نون الف سین عین دال، تبان ابن اسعد. اس نے کہا کہ میں یہودی ہوں لیکن میرے قریب قریب مدینہ اور مکہ میں دین پھیل گیا ہے عیسیٰ، کیوں نہ میں جا کر پھر سے وہاں موسیٰ کے دین کو زندہ کروں. اس نے کہا ہم سب سے پہلے مدینے پہ حملہ کریں. مدینے کا پرانا نام پتہ یثرب. اس نے کہا ہم سب سے پہلے یثرب پہ کنٹرول کر کے اسے ایک دفعہ عرب میں یہودیت کا مرکز بنائیں گے یمن کے بعد. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. لشکر تیار ہوا. پہلا فکر فضائل کا آنے لگے. اگر آپ اسے محسوس کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے 280 سال پہلے کا واقعہ ہے. چونکہ 500 سال پہلے آئے تھے عیسیٰ، عیسیٰ کے گزر جانے کے بعد کا یہ واقعہ ہے، اور نبی اکرم کے ابھی مکہ میں مبعوث ہونے اور مدینہ میں ظاہر ہو جانے کے 280 سال ابھی باقی. تبان ابن اسد نے تیاری کی، لشکر لے کر چلا. یہ یوں ہی آدھے رستے میں پہنچا تھا، 2 یہودی علماء اس کے لشکر سے آئے. ان کے ہاتھ میں توریت کے نسخے. کہنے لگے تبان ابن اسد پوری دنیا کا تو فاتح بن سکتا ہے لیکن اس کی ایک شرط ہے. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا جہاں دل چاہے حملہ کرنا لیکن یثرب پہ حملہ نہ کرنا. ابھی نبی اکرم کے آنے میں 280 سال باقی. میں چاہوں تو 10 منٹ میں داد لے کے آپ سے اجازت لے لوں، لیکن کچھ دینا چاہتا ہوں نوجوانوں کو اگر آپ وصول کریں. کہ جہاں دل چاہے دنیا میں حملہ کر لیکن یثرب پہ حملہ نہ کرنا. کہ تم گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ تمہارے رنگ کیوں ملہون ہے؟ تمہیں پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ تمہارے گریبان کیوں چاک ہو گئے؟ تم تو بڑے ٹاپ کے یہودی عالم ہو، ہاتھوں میں تمہارے توریت کے نسخے ہیں، ہاتھ تمہارے کانپ رہے ہیں. ایسا کیا پڑھ لیا ہے توریت میں؟ کہ ہم نے توریت میں پڑھا ہے کہ یہ جو یثرب ہے نا، یثرب یہ موسیٰ کے سردار کا شہر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ زندہ باد رہے. یہ جو یثرب ہے نا، یہ موسیٰ کے سردار کا شہر ہے. کہ اچھا اس سردار کی نشانیاں کیا ہوں گی؟ کہ اس سردار کی نشانیاں یہ ہوں گی کہ اس کے ہاتھوں پہ پتھر کلمہ پڑھیں گے، اب اس کے سر پہ سایہ کرے گا، جہاں پہ وہ قدم رکھ کے اٹھائے گا وہاں سبزہ اگنے لگے گا. دریا اسی طرف اپنا رخ موڑیں گے جہاں اس آخری نبی کی چال ہوگی. پہاڑ اس کے امر سے اپنی جگہ چھوڑنے لگیں گے. کہ میں تمہاری ان خیالی باتوں کو نہیں مانتا، میں تو جا رہا ہوں حملہ کرنے کے لیے. اس نے یہودی علماء کی بات نہیں مانی. یہ آیا، اس نے یثرب پہ حملہ کیا، یثرب کو فتح کیا، اپنے بیٹے کو حاکم بنایا. ابھی یثرب کو فتح کر کے تھوڑا دور نکلا تھا کہ خبر ملی پیچھے سے، یثرب کے لوگوں نے تیرے بیٹے کو قتل کر دیا ہے اور قبضہ واپس لے لیا ہے. ایک دفعہ اس کا ایک رنگ آیا اور ایک رنگ گیا. اس نے ان دونوں یہودی علماء کو بلایا اور بلا کے کہتا ہے تمہاری بات سچ ثابت ہوئی. یہ یثرب کی فتح تو میرے لیے بڑی منحوس تھی، میرا بیٹا بھی مارا گیا، میرا قبضہ بھی چلا گیا. اس کے دیکھتے دیکھتے یہودی علماء نے سروں سے امامے اتارے، سر پہ قرآن توریت زبور رکھ کے کہتے ہیں سن، ہم نے تجھے پہلے کہا تھا یہ موسیٰ کے سردار کا شہر ہے لیکن تو نے ہماری پوری بات نہیں سنی. اب ہم تجھے بتا رہے ہیں جو اس شہر میں آ کے بسیرا کرے گا نا، وہ آدم کا بھی مولا ہے، وہ نوح کا بھی مولا ہے، وہ ابراہیم کا زندہ باد ہاتھ اٹھانا، وہ موسیٰ کا بھی مولا ہے، وہ صالح کا بھی مولا ہے، وہ یعقوب کا بھی مولا ہے. اب اس سارے نبیوں کا سردار ہے جو اس شہر میں آئے گا. تو آپ بتاؤ نا پھر میں کروں کیا؟ نہیں، یہی شہر کی فکر سننا. ابھی محمد کے مدینہ آنے میں 280 سال باقی ہے.
زندہ باد ہے، توجہ ہے، کوئی گھبراہٹ، کوئی پریشانی، میری طرف دیکھ۔ تبان ابن اسد کہتا ہے اگر وہ اتنی عزت کا مالک ہے تو پھر میں واپس مدینے جاؤں گا۔ کہ اب بھی لڑنے؟ کہ لڑنے نہیں، میں مدینے کے بالکل وسط میں کوئی جگہ خریدنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کس وجہ سے؟ کہ میں اس آخری نبی کے لیے ایک عالی شان محل بنانا چاہتا ہوں۔ کہ بادشاہ محل بنانے میں تو درجنوں سال لگتے، کوئی مکان بنا لو۔ انہوں نے کہا پھر مکان بھی ایسا بنانا کہ جو شایان شان ہو۔ اس نے بالکل مدینہ شہر کے درمیان، حالانکہ محمد مصطفیٰ نے پہلے 13 سال مکے میں رہنا ہے، پھر مدینے میں آنا، لیکن یہ نبی کے مدینہ آنے سے 280 سال پہلے محمد مصطفیٰ کی آمد کی تیاریاں کر رہا ہے۔ اس نے مدینے کے بالکل وسط کے اندر ایک عالی شان مکان بنایا۔ اس مکان کے اندر کئی کمرے تھے، ایک کمرہ جو درمیان میں تھا، اس نے اس کمرے کے اندر ایک صندوق رکھوایا۔ اس چاندی کے صندوق کے اندر توریت، زبور اور انجیل کے وہ نسخے رکھوائے جس میں محمد اور ان کی آل کا ذکر تھا۔ اس صندوق کے اندر اس نے ایک خط بھی رکھا، پھر اس دروازے کو بند کیا اور اس کے باہر ایک تختی لگوا دی، جن کو میں اس گھر کا متولی بنا کے جاؤں گا وہ بھی اس کمرے میں داخل نہیں ہو سکتے، چونکہ یہاں مالک تطہیر کے قدم آئیں گے۔ یہ کمرہ محمد کے آنے تک بند رہے گا، بھلے وہ جب بھی آئے۔ اس نے کمرے کو بند کیا، باہر آیا، پتہ اس نے خط میں کیا لکھا تھا؟ نہ ہو بعین ہی فکر کتاب کے اندر میں تمہارا دیندار ہوں۔ اس نے لکھا میرا سلام ہو آخری نبی پر، میرا سلام ہو موسیٰ اور عیسیٰ کے مولا پر، میرا سلام ہو ابراہیم اور اسحاق و یعقوب و اسماعیل کے آقا پر۔ میں اس سلام کے بعد گزارش کر رہا ہوں اے نبیوں کے سردار، جب آپ اس یثرب نامی شہر میں آئے تو مجھے ضرور بلانا، اور اگر میں تب تک زندہ نہ رہوں تو میرا اسلام اور میرا ایمان قبول فرمانا۔ میں آپ کے آنے سے پہلے ایمان لا رہا ہوں، لیکن میری ایک حسرت ہے، کاش میں آپ کا دور پاتا۔ حسرت سننا علی کی عزت کی قسم، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ لوگ آج کل یہ بحث کر رہے ہیں نا، یہ بشر ہے یہ نور ہے۔ یہودی حاکم ہو کے کہہ رہا تھا میں ایمان لے آیا ہوں، اور میری حسرت یہ ہے کہ اگر میں آپ کا دور پاؤں تو آپ کے نالین چوموں۔ نہ اس کے پیچھے اس نے توریت کا حوالہ دیا۔ اس نے کہا میں آپ کے نالین چوموں گا۔ اے احمد مختار، اگر میں نے آپ کا دور پا لیا تو یہ کیوں کہا؟ اس نے توریت کی دلیل لکھی۔ اس نے کہا میں نے توریت میں پڑھا ہے جو کوہ طور پر بھی جوتیاں اتار کے جائے اسے موسیٰ کہتے ہیں، جو عرش پہ جوتی سمیت جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کے نالین چوم۔ بس وہ فکر آنے جس کے لیے میں نے پوری 15-20 منٹ کی تمہید باندھی، اگر اجازت ہو۔ یہ تبان ابن اسد نے خط رکھا، دور آیا، محمد مصطفیٰ مکے میں ظاہر ہوئے، مکی زندگی گزر گئی۔ مکی زندگی کے بعد محمد مصطفیٰ نے مدینے کا رخ کیا۔ ابو طالب کے دنیا سے ظاہری پردہ کرنے کے بعد محمد مصطفیٰ نے جو ہی مدینے کا رخ کیا تو مدینے کا رخ کرتے وقت رسول اللہ نے علی کو بلایا کہ یا علی، آج ہے شب ہجرت، ہم مدینے جائیں گے، لیکن میں کیا کروں؟ میرے پاس کچھ امانتیں ہیں، کچھ کافروں کی ہیں، کچھ مومنوں کی ہیں۔ مومنوں کے ساتھ لے آنا جو ہمارے ساتھ جائیں گے، کافروں اور مکہ والوں کی امانتیں انہیں لوٹانا۔ کہا ٹھیک ہے۔ تاریخ خاموش ہو گئی، لیکن اتنی خاموش نہیں ہوئی جتنا لوگوں نے خاموش کیا۔ یہی کہتے ہیں نا مولوی کانفرنس میں بیٹھ کے کہ یہ خلیفت ہو بلا فصل والی اعظام دہشت گردی ہے۔ ہم علی کو خلیفت ہو بلا فصل مانتے ہیں، مانتے تھے اور مانتے رہیں گے چاہے ہماری جان چلی جائے، چونکہ جو ایک رات کے لیے کافروں کی
اور کو نہیں دیتا وہ قیامت تک امت کسی اور کو نہیں دیتا. آپ سدا سلامت رہو. جس کا ہاتھ اٹھائے تم سدا زندہ باد رہو. مل کے بولو سارے حیدری. ہجرت شروع. شب ہجرت اگر پڑھوں گا تو پورا آدھا گھنٹہ اسی میں باقی چلا جائے گا. 25 منٹ ہے اسی میں تو میں جملے سناؤں. رسول اللہ نے سفر شروع کی. مولا علی شب ہجرت بستر رسول اکرم پر لیٹ گئے. بڑے بڑے زبردست واقعے ہوئے. جبرائیل اور میکائیل آئے, ایک علی کے سر کی طرف ایک علی کے پاؤں کی طرف. دونوں ایک دوسرے پر رشک بھری نظروں سے نگاہ ڈالنے لگے. اللہ نے کہا جبرائیل اور میکائیل کیا ہوا ہے؟ کہ ہم دیکھ رہے ہیں علی موت کے سائے میں بھی کتنا مطمئن ہو کے لیتا ہے. کہ اس لیے کہ موت کا مالک بھی یہی ہے. مجھے نہیں پتا تم کون سے ولایت سنتے. موت کا مالک بھی یہی ہے, زندگی کا مالک بھی یہی ہے. جبرائیل اور میکائیل مجھے بتاؤ, تم دونوں کو میں نے فرشتوں میں بھائی بنایا ہے, کتنی محبت کرتے ہو ایک دوسرے سے؟ یا اللہ تو بہتر جانتا ہے, بڑی محبت. کہ تم ایک دوسرے کے لیے اپنی جان قربان کر سکتے ہو؟ جبرائیل اور میکائیل خاموش ہوئے. کہا نہیں, یہ حوصلہ صرف محمد اور علی کا ہے. جیسا میں نے ان بھائیوں کا جوڑ بنایا ہے کائنات میں کسی کا بنایا ہی نہیں ہے. یہ ہجرت کی شب ختم ہو گئی. رسول سفر کرتے رہے. اللہ جانے مدینے کے بعد محمد مصطفیٰ کس انداز میں پہنچ گئے تھے. صحابہ محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہیں, لوگ جو مکے سے آئے تھے وہ ساتھ ہیں. رسول مدینے کی سرحد کے باہر کھڑے ہیں لیکن اندر داخل نہیں ہو رہے. رسول بار بار مکے کی طرف دیکھ رہے ہیں, کبھی مدینے کی طرف دیکھ رہے ہیں, لیکن شوکت اگرہ صاحب سرحد کے اندر داخل نہیں ہو رہے. اللہ کے رسول حالانکہ بچیاں مدینے کی آ گئی ہیں, ہاتھوں میں ان کے دف ہے, وہ دف بجا بجا کے محمد کی نعتیں پڑھ رہی ہیں اور نعتیں پڑھ پڑھ کے کہہ رہی ہے طلع البدر علینا وجب الشکر علینا من ثنیات الوداع. کیا کریں اب ہم پہ شکر واجب ہو گیا ہے چونکہ 14 کا چاند مدینے کی سرحد پہ آ گیا ہے. ایک دفعہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ انتظام مکمل ہے؟ یا رسول اللہ مدینے کی بچیاں استقبال کے لیے آئی ہیں؟ یا رسول اللہ مدینے کے مرد ہاتھوں میں کھجوروں کی ٹہنیاں لے کر دونوں بازوؤں کو پرچم بنا کے آپ کا استقبال کرنے کھڑے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ مدینے میں داخل نہیں ہو رہے؟ محمد کے چہرے والکرام پر ایک دفعہ جلال آیا کہ خبردار جب تک علی نہیں آتے میں مدینے میں آباد زندہ باد. جب تک علی نہیں آتے مجھے نہیں پتا کس کا عقیدہ کیا ہے, لیکن محمد علی میرا عقیدہ یہی ہے. جب تک علی نہیں آتے میں محمد مدینے میں قدم نہیں رکھوں گا. یاد رکھنا مسلمان, جس علی کے بغیر محمد مدینے میں نہیں جاتا اس علی کے بغیر محمد تیری نماز میں بھی نہیں آتا. جو بندے ماشاءاللہ ماشاءاللہ علی کے بغیر مدینے میں نہیں جاتا. وہ تیری بات تو میں علی کے بغیر آئے. تبھی تو رسول نے فرمایا تھا یا علی لحم کا لحمی جسم کا جسمی دم کا دمی روح کا روحی نفس کا نفسی. اب محمد کو علی سے کہیں بھی جدا کرنے سے پہلے سوچ لینا علی کی تباہی نہیں چھپا رہے, محمد کا قتل کر رہے. مل کے بولو سارے حیدری. رسول آئے. جہاں تک محنت پوری ہو گئی آپ نے بڑا زبردست فکرہ آپ کے کیا کہتے ہیں, آپ کے سماعتوں کے کیا کہتے ہیں. اللہ تمہاری نسلوں کو آباد رکھے ذکر محمد و آل محمد کے صدقے. رسول اکرم مدینے کے باہر تھے. ایک دفعہ علی کا چہرہ دیکھا, ذوالجلال چہرہ پھر ولی کرام ہو. علی کو دیکھ کے محمد مسکرائے, مصطفیٰ کو دیکھ کے علی مسکرائے. عین اللہ نے عین اللہ سے کچھ کہا. نگاہ نبوت نگاہ امامت سے ٹکرائی. نگاہ امامت نے اپنی نگاہوں کو جھکایا کہ یا رسول اللہ بسم اللہ کیجئے, آپ آگے بڑھیں گے میں آؤں.
توجہ، وہ مقام جو مدینے کے اندر 280 سال پہلے بنا، جن یہودیوں نے خبر دی کہ نہ کہ آخری محمد نبی آئے گا، تبان ابن اسد نے انہی دونوں یہودی علماء کو اس گھر کا متولی بنایا جو گھر محمد مصطفیٰ کے لیے تھا، کیونکہ کائنات اس کے لیے بنی ہے، یہ گھر کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ وہ دونوں یہودی علماء نسل در نسل متولی رہے، ان کی آنے والی 5 نسلیں متولی رہی۔ بڑے عالی شان ہیں وہ بندے جو ان کے گھروں کے متولی بنتے ہیں، جو امام بارگاہوں کی خدمت کرتے ہیں۔ تبان ابن اسد نے جن دو، میں ذمہ داری سے تاریخ کی فکرہ پڑھنے لگا ہوں، اور میرے بزرگوں کے لیے بھی اگر نیا ہو تو اتنی دعا کر دینا جتنا میرا حق ہے۔ 5 نسلیں ان یہودی علماء کی گزر گئیں۔ جس وقت محمد مصطفیٰ مدینے میں آئے تو اس گھر کا متولی تھا انہی یہودیوں کی نسل میں سے 6واں بیٹا، جس کا نام ہے ابو ایوب انصاری۔ آپ صدا سلامت ہیں، جو نعتیں سنتا ہے اور اسے ابو ایوب کا نہیں پتا۔ ابو ایوب انصاری جس کے گھر میں رسول نے جا کے قیام کیا تھا، اب پتہ چلا وہ گھر ابو ایوب کا نہیں، وہ گھر بنا ہی محمد مصطفیٰ کے لیے تھا۔ رسول مدینے کی سرحد کے باہر آئے، بچیاں دفتر جا کے استقبال کر رہی تھی۔ مدینے کے لوگ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے تھے اہلاً وسہلاً مرحبا یا سیدی یا رسول اللہ یا احمد یا محمود یا محمد۔ رسول اپنی مدح سن کے مسکرا رہے تھے۔ پورا مدینہ رسول کو دیکھ رہا تھا اور رسول کی نظریں کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ پورا مدینہ محمد کو دیکھ رہا تھا اور محمد مدینے والوں کو دیکھ رہے تھے۔ ایک دفعہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، پورے مجمع کو محمد نے دیکھا اور بآواز بلند کہا سارے آ گئے ہو، ابو ایوب انصاری نہیں آیا؟ سارے آ گئے، ابو ایوب نہیں آیا۔ مدینے والے حیران ہو، ہم کل سے کھڑے ہیں استقبال کے لیے، مصطفیٰ نے پوچھا بھی تو ابو ایوب کا، جو ضعیف بھی ہو رہا ہے، جو باہر بھی نہیں آیا، حالانکہ چل تو سکتا ہے، چونکہ ابو ایوب کو پتا تھا جس مکان کا میں پہرے دار ہوں مکان والا خود ہی آ جائے گا۔ تم سدا سلامت ہو، جس کا ہاتھ ابھی تک نہیں اٹھا خدیر کی سنت میں پورا اٹھایا کرو ورنہ چھٹی لے لو۔ ابو ایوب کا یقین کامل کہ جس گھر کا میں متولی ہوں اس کا مالک خود بخود آ جائے گا۔ اب اگلا واقعہ اسلامیات کی 5 کتابوں میں بھی لکھا ہے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے گھر چلے، یا رسول اللہ ہمارے گھر چلے، یا رسول اللہ ہمارے گھر چلے۔ رسول نے کہا یہ ہے میری ناقہ قسمت، میں اس پر سوار ہو جاؤں گا اور اس کی نکیل چھوڑ دوں گا، جہاں یہ رکے گی، جہاں یہ رکے گی میرا قیام وہیں پر ہوگا۔ مدینے والوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں قبول ہے آپ کا فیصلہ۔ محمد مصطفیٰ نے مدینے کے باہر سے کسوہ نامی ناکہ پر سوار ہو کر اس کی رکابوں کو لگاموں کو چھوڑا، نکیل ناکہ کی گردن پہ لٹک رہی تھی۔ رسول کی ناکہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے مدینے کے باہر سے چکر لگا کے مدینے کے وسط میں آئی اور چہر چہر کے وہاں آ کر چہر گئی جہاں مکان کے دروازے پر ابو ایوب انصاری ہاتھوں میں پھولوں کے گلدستے لے کے کھڑا ہوا تھا۔ رسول کی ناکہ ایک دفعہ ابو ایوب کے مکان کے باہر آ کے بیٹھ گئی۔ کوئی مسلمان شیعہ ہو یا سنی وہ ثابت کرے نا کہ محمد نے کہا تھا ابو ایوب کے مکان کے باہر جانا ہے، نہیں، رسول نے کہا تھا جہاں میری ناکہ ٹھہرے گی میں وہی رکوں گا۔ 280 سال پہلے جو مکان بنا تھا محمد کی اونٹنی اسی مکان کے باہر جا کر رک گئی۔ مسلمان گھر جا کے سوچ جس محمد کی اونٹنی عالم الغیب ہو اس کے حسین کا معیار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل
جس کی اونٹنی عالم الغیب ہے، سوچو کیا معیار ہے اس کی اطرت کا۔